آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیں۔ یہ سورت پڑھ کر اپنا مقدر سنوار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے۔ آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ آج 19 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے۔ اس ماہ محرم کے مہینے میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ 19 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی آج 19 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار جمعہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں ہیں تو سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور رب کریم سے مانگ لیں۔ ناظرین، آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں بھی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعہ کا دن کتنی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابرین، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام بھی جمعہ کے دن رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ 19 محرم الحرام جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے پورے دن میں، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ جس نے اس قرآنی سورت کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا اور اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کا حل کروایا، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ 19 محرم الحرام جمعہ کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ ناظرین، یہ محرم کا مہینہ اور جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد ملے گی، قرضہ داروں کو قرض سے خلاصی ہوگی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 19 محرم کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سے ہی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ لوگوں کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ مجھے اور آپ لوگوں کو ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بات درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے، شادی کے لیے پڑھ رہا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 19 محرم جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ لوگوں کے بگڑے کام سمر جائیں، آپ لوگوں کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑیں، تو آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال و جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لیں، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ لوگوں کو ضرور مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ لوگوں نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق، جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے 19 محرم جمعہ کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی، تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا ذوالجلال والاکرام ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ لوگوں کو ہمیشہ ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 19 محرم جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ لوگوں کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا پھر چلتا ہوا کاروبار مکمل طور پر بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکا ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج 19 محرم جمعۃ المبارک کے دن یہ اعمال ضرور پڑھ لو۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت آپ لوگ ضرور سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، سورہ کوثر کو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر صرف 19 بار پڑھنا ہے، اور آج محرم کی 19 تاریخ ہے، اس لحاظ سے آپ نے 19 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔
19 बार सूरतुल कौसर पढ़ते ही इंशाअल्लाह 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क आप लोगों के कदमों में चल कर आएगा। आज जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम ही नहीं लेते, हमारे घर से बेसुकूनी और बेबरकती ख़त्म होती ही नहीं है, वह 19 मुहर्रमुल हराम जुमा के दिन 19 बार सूरतुल कौसर पढ़कर ज़िद करके अपने रब करीम से मांगे। आँखों में आंसू लिए रब करीम से मांगे। मेरे रब ने चाहा तो वो इतना नवाजेगा कि मांगने वाले से बांटने वाले बन जाओगे। क्योंकि आज तक ये वजीफ़ा जिसने भी पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, वो मकसद वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है। आप लोगों ने सूरतुल कौसर 19 बार पढ़ते साथ ही आखिर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आप लोगों ने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आप लोगों का वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आप लोगों ने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इंसान को अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप लोग रब की पकड़ में हैं, आप लोगों के गुनाहों की पकड़ की वजह से आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की तौबा ज़रूर कर लें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है, फिर ज़िद करके मांगिएगा, आंखों में आंसू लेकर मांगिए। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, मेरा रब इंशाअल्लाह ताला बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से बेहतरीन नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आप लोगों का सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।